بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ میں مزدور لینے گیا۔ بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان پر نظر پڑی۔ بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا۔ ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا۔ میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں حضور، مزدوری کے لیے تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو پھر۔ کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ۔ تو کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار پہلی تو بہت بہترین شرط ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور میں آپ کے گھر کا کام کروں گا لیکن آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا بہرحال میں شرطیں لگا کر جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا۔ کام میں نے اسے بتا دیا۔ جو کام مزدور سارے دن میں کرتے ہیں اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا۔ اب جب کام بندہ شروع کرتا ہے تو اور کام بھی نکل آتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے اسے اور کام دے دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کر رکھ دی باہر راستے میں تو اذان ہو، اس نے وہیں چھوڑا سب کچھ اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا اسے کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو۔ کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو کھانے کا وقت تھا۔ میری بیوی کہنے لگی اسے کہو کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کھانا کھا لو تو آگے سے کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا اس نے۔ فرمانے لگے شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے والے دن آتا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے وہ کہتا ہے کہ میرے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کے ذکر میں گزار دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا۔ میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام تو میں اسی سے کروانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو۔ کہنے لگا میری شرطیں یاد ہیں نا؟ میں نے کہا او بھائی یاد ہے تو ساتھ چل۔ فرماتے کام کروایا، 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج وہ نہیں آیا۔ کہنے لگے کیوں؟ تو کہا وہ بیمار ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے ایک کچی آبادی ہے، اس میں رہتا ہے۔ فرمانے لگے میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے، آ جائیے۔ فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا تو میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ ہی نے آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، تیز بخار تھا، تپ رہا ہے۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں۔ ایک انگوٹھی نکالی، کہنے لگا حضور آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کر صبح جنازہ پڑھ کر مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کر عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا۔ آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا۔ آپ اس کو کہنا کہ تیری ایک امانت میرے پاس ہے، پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دینا، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے،
رب کریم سے، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دے۔ تو فرمانے لگے میں آ گیا، پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہ دیا۔ صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا، میں گیا، دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی۔ جب چہرے سے کپڑا اتارا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہو۔ فرمایا میں 2 آدمی لے کے گیا تھا جنازے پہ، لیکن پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی، کہاں کہاں سے دنیا آئی۔ اپنا جدو میٹھیاں زمانہ میں نہ روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ میں نہ روے گا۔ فرماتے ہیں میں تو 2 لوگ لے کے گیا تھا، لیکن پتہ نہیں دنیا کہاں کہاں سے آئی۔ پھر جنازہ پڑھا، دفن کیا، پھر ہارون رشید کے پاس چلا گیا۔ میں نے بلانا چاہا لیکن بادشاہ تھا، میری طرف دیکھا نہیں۔ میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ فرماتے مجھے کونے میں بلایا، کیا بات ہے؟ کمرے میں لے گئے، میں نے انگوٹھی دی۔ ہارون رشید چیخیں مارنے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا۔ کہنے لگا قبر پر لے جا۔ میں قبر پر لے گیا تو وہ لیٹ گیا، تڑپ کے رونے لگا۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا، یہ کون تھا؟ ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، اتنا حساب تو نہیں دے سکے گا۔ میں اس کو سمجھا دیتا، اس کی اماں سمجھا دیتی، یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو، آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ ایک دن یہ چلا گیا، کہنے لگا تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی، میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے۔ پھر تڑپ کر کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا، پر میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا، بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدا ستیا اے داڑی آگئی پور، اگاں نیڑے آگئی پچھا رہ گئی دور۔ اٹھ فریدا ستیا خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا اے تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔